على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي وہی سردار عالم ہیں، وہی غمخوار امت ہیں، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر پڑی ہوگی، ان پر لگی ہوگی. جنید بھائی، ہم سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر مطالعہ کرتے ہیں، کس نے نہیں لکھا؟ مسلمانوں نے تو لکھا ہی، کس مسلمان نے کیا کیا نہیں لکھا، غیر مسلموں نے کیا کیا لکھا، ہم جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں گوروں نے کیا کیا لکھا، سکھوں نے کیا کیا لکھا، ہندوؤں نے کیا کیا لکھا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب نے اپنے اپنے طور پر ایک نہ ایک ایسپیکٹ پہ بہت زیادہ بات کی. کسی نے کہا کہ جناب کیا زبردست لیڈرشپ پالیٹیز تھے، اس پہ صفحات کے صفحات بھر دیے، کتابوں کی کتابیں، منزلوں کی منزلیں. کسی نے جناب فیملی لائف کے حوالے سے لکھا، کسی نے ایجوکیشن کے حوالے سے، کسی نے دشمنوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہوتا تھا، کسی نے اصحاب کے ساتھ آپ کی کیا محبت کا عالم تھا، مسجد نبوی کا کیا ماحول ہوتا تھا. سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق لکھا، اچھا لکھا. بیٹی کے ساتھ کیسے؟ بیٹی کے ساتھ کیا تھا؟ بیٹی اس معاشرے میں جہاں زندہ درگور ہو رہی تھی بیٹی، جہاں بہنیں بک رہی تھی، وہاں خواتین کے حوالے سے کیا لکھا اور کیا کیا کر کے دکھایا. اپنی اپنی بساط کے مطابق سب نے لکھا، بہت لکھا اور بہت اچھا لکھا. لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ کم لکھا، تشنگی رہ گئی. حق ادا ہوا نہیں، ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے نبی کے پاس دو ایسی صفات ہیں جو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں دی. آپ وسیم بھی تھے اور آپ قسیم بھی تھے. وسیم بھی تھے اور قسیم بھی تھے. وسیم کہتے ہیں اس کوالٹی کو کہ جس ایسی پرسنالٹی کو کہ جس اینگل کو دیکھا جائے وہ اس اپنے اینگل میں پرفیکٹ نظر آئے. واہ واہ. اچھا. اور قسیم کہتے ہیں اس کوالٹی کو کہ جس کوالٹی کو بھی اگر آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کوالٹی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. واہ واہ. یہ اللہ نے ہمارے نبی کو صفت دی تھی. آپ وراء الورا تھے، آپ کی صفات بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو پھر تو بس بات ہی، پھر تو حق کیسے ادا ہو؟ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے دو بڑے اچھے دوست، بڑے اچھے ساتھی ہمارے، اور دونوں بھائی ہیں اور دونوں ماشاءاللہ ثنا خان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میری مراد ہے، میرا اشارہ ہے انور ابراہیم برادران کی جانب. مختلف محفلوں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بزم کی رونقوں میں اضافہ کرتے ہیں. خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم. مزاج بخیر ہے ماشاءاللہ. تو پھر ہمیں کیا سنائیے گا؟ آج تو شب ہی سننے کی، سنانے کی، مانگنے کی ہے. حضور کے میلاد کے حوالے سے ایک کلام عطا ہو. سب سے پہلے تو وسیم بھائی آپ کو، جنید بھائی آپ کو، اور AIY ڈیجیٹل کی پوری ٹیم اور تمام ناظرین و سامعین کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. درود پاک سے آغاز کرتے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. ارے محتاج کی جب یہ حالت ہے، محتاج کی جب یہ حالت
حالت ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. سرکار کی آمد کے حوالے سے کلام آپ تمام حضرات جو بیٹھے ہیں اس کلام کو ہمارے ساتھ مل کے پڑھیے. مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے. طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. اس کلام کا مشہور زمانہ شعر کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان. موقع کی بنسبت سے شعر ہے. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان. کیونکہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. اور اس کلام کا آخری اور حاصل کلام شعر
کہ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. بھائی سبحان اللہ. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. کیا ہے اس کا دوسرا مصرع؟ کیا شاندار. نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا. واہ واہ سبحان اللہ. تو جاتے جاتے ہمیں آپ ایک دو اشعار کسی اور کلام کی سنا دیجیے. اس کے ساتھ ہی بس ہم بریک پر جائیں گے مظفر واسی انشاءاللہ. صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے. واہ واہ. دو شعر سنا دیجیے. عطا ہو. کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. دیوار سنتے ہیں. اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے. عالمینی کے. واہ واہ. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے کہ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. بہت خوبصورت مقطع ہے کہ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں تو میرا ایمان ہے وہ خود میرے اشعار سنتے ہیں. میرا ایمان ہے وہ خود میرے اشعار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. واہ. دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولى الخلق كلهم مولاي صل
جنید بھائی، یہ بہت پرنور بابرکت ساتیں اس وقت جاری ہیں، اور ظاہر ہے آج کی رات، یعنی اگر ہم ہسٹری میں چلے جائیں کئی 100 سال پہلے آج سے، تو یعنی کہ آج کی جب رات ختم ہوئی اور کل صبح کا سورج طلوع ہوا، تو میں یہ کہوں تو غلط تو نہیں کہوں گا کہ ظلمتوں کا ایک سیاہ دور اپنے اختتام کو پہنچا بے شک، اور اجالوں کا ایک نیا دور شروع ہوا. واہ بے شک. اس لیے کہ وہ دور کہ جہاں پر عصمتیں بک رہی تھیں، عصمتیں پامال ہو رہی تھیں، لڑکیاں زندہ درگور ہو رہی تھی، ہاں اور شاید اس وقت وہ لوگ جو یہ کہتے ہوں کہ اے مالک کون و مکان، جو اپنے اپنے خدا کو یہ کہتے ہوں کہ تیری اس سرزمین پر ہمارے لیے کوئی جائے پناہ، کوئی جائے امان ہے یا نہیں، تو عجب نہیں کہ رب العالمین نے کہا ہو کہ میں رب العالمین ہوں، رب المسلمین نہیں ہوں، تو تمہارے لیے رحمت للعالمین بھیج رہا ہوں، رحمت للمسلمین نہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. تو آج ماشاءاللہ. یعنی میں اس ایسپیکٹ میں بھی اکثر غور کرتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کی تو ایک خاص محبت، الفت جو بھی کہہ لیجئے وہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو ان پر عقیدہ نہیں رکھتے ان کے لیے بھی اتنی ہی رحمت ہے. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا اچھا نقطہ ہے وسیم، اور بلکہ یہ تو اکثر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، اللہ کی شان آپ آج پوچھ رہے ہیں کیمرے کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہیں جنہوں نے آپ کو مانا، اور جی. آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جنہوں نے آپ کو نہیں مانا. وہ کیسے رحمت ہیں؟ وہ اس طرح رحمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اعمال دیے، ایسی زندگی دی کہ وہ اتنی مبارک زندگی تھی کہ اگر آپ کا نہ ماننے والا بھی اس دنیا میں اس طرز زندگی کو فالو کرے گا تو دنیا میں اللہ اس کو اس کے نفع ضرور دے گا. واہ واہ، جیسے اللہ کے نبی نے تجارت سکھائی، صحیح ہے. اگر آپ کے نہ ماننے والے ویسے تجارت کریں گے تو اس تجارت میں جو اللہ نے دنیاوی نفع رکھے ہیں وہ ملیں گے، وہ انہیں ملیں گے. اگر وہ عدل کا نظام قائم کریں گے جو عدل کا نظام ہمارے نبی لے کر آئے، تو دنیا میں اس کا جو اجر رکھا ہے، خدا اجر نے اللہ نے رکھا ہے، جو نفع رکھا ہے وہ ان کو ملے گا. اسی طرح باقی ساری صفات یوں آپ صلی اس اللہ علیہ اعتبار سے وسلم رحمت للمسلمین نہیں بلکہ رحمت للعالمین تو رحمت ہیں. للعالمین کے ہی عنوان سے جو مشہور زمانہ کلام ہے آپ کا، پڑھ دیں، وہ پڑھ دیں. میرا ساتھ. میں تو حاضر ہر وقت. میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی. اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی. تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی. کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی. میں پڑھوں آپ پڑھیں گے؟ آپ بسم اللہ کیجیے. باد صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا. باد صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا. میں تو مریض عشق ہوں، دے گی شفا ان کی دوا. اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی. کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی، دیکھ لے مجھ کو ذرا، تیرے در پہ ہوں کھڑا. دیکھ لے مجھ کو ذرا، تیرے ہی در پہ ہوں کھڑا. تیرے عشق میں رہوں رات دن، میری تو ہے بس یہ دعا. اے نبی پیارے نبی،
میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ تیرے عشق میں رہوں رات دن میری تو ہے بس یہ دعا اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جنید بھائی ایک شعر رمضان ٹرانسمیشن میں چونکہ یکم سے 30 رمضان کے درمیان 21 رمضان آتی ہے 19 رمضان آتی ہے جو حضرت علی سے منسوب ہے تو میں یہ شعر بہت پڑھتا ہوں کہ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو اس شخص کے حضرت سے متعلق ہے اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ جس شخص کی ادنا سے غلاموں میں علی ہو ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ آج میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس شخص کی رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ جس شخص کی ادنا سے غلاموں میں علی ہو اب اس خدا کی عظمت اس خدا کی جو مغفرت کرنے کی جو صلاحیت ہے جو اس کا درگزر کا عالم ہے جو اس کا جود و سخا ہے وہ کس سطح کا ہوگا کہ جس نے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان میں عجیب بالکل ہی عجیب unimaginable ہے عجیب عجیب یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ رب کتنا شفیق ہوگا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق نبی میرے آپ کے لیے بھیجا تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اس کے تو یہ تو بہت اس کا احسان اس کا آج کی اس شب میں اگر خدا کا تذکرہ خدا سے دعا خدا کا شکر اس بات پر کر لیا جائے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کا نام لیوا ہے ماشاءاللہ تو اور اس خدا کے میں چاہتا ہوں کہ یہ کلام آپ نے بھی سنا ہوگا ویسے اچھا ہاں بڑا مشہور زمانہ کلام میرے پیچھے آپ کافی ماشاءاللہ سے کافی دینی نالج آ گئی آپ کے پاس الحمدللہ ہے نا آ گئی ہے نا ماشاءاللہ سے اللہ ان کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ تو میں اس کلام کا آپ کی اجازت سے آغاز کروں آپ نے سنا ہوگا یقیناً اچھا تو آپ کو اگر یاد ہو تو ذرا ساتھ دیجیے گا میرا اس کلام اچھا ہاں بسم اللہ شروع کرو اللہ کرے مجھے یاد ہو الہی تیری چوکھٹ پہ اللہ مبارک کرے بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عز و ندامت ساتھ لایا ہوں اور بھکاری کون کہ بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کی آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمحل
ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سے آہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عز و ندامت ساتھ لایا ہوں سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کی میں نے کہا تھا کہ آپ نے کلام سنا ہوگا متاثر ہوں میں ویسے آپ بہت شکریہ تو یقین تھا کہ آپ نے کلام سنا ہوگا جی میرا بڑا فیوریٹ کلام ہے یہ اور کیا زبردست جب بھی کلام پڑھتا ہوں میں دل کی گہرائیوں سے اتنی دعا کرتا ہوں ویسے انہیں میری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے لیکن میں نے دل سے دعائیں نکلتی ہیں جناب تقی عثمانی صاحب کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیے کیا خوبصورت کلام لکھا ہے اللہ تعالیٰ مزید توفیقات میں اضافہ کرے بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے بھائی ہمارے دوست وسیم وسیع نے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا تھا 2-3 اشعار نعت کے نا سن لیں وسیم صاحب آئیے ذرا جلدی سے آئیے بالکل وسیم کو بلاؤ وسیم سے ایک نعت سننی چاہیے ہمیں آؤ بھائی وسیم مقبول اور پھر ہم انشاءاللہ جی انشاءاللہ اس پہ اس کے بعد بریک پہ جاتے ہیں یہ لو بھائی وسیم آئیے بسم اللہ آئیے صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں اٹھ جاؤ بے سہارو سرکار آ رہے ہیں مولود کی گھڑی گئے چلا منا کے گئے پہ مولود کی گھڑی گئے چلا منا کے گئے پہ چلو آمنہ کے گھر پر ہے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں اور جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے جو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجدارو دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ
جزاک اللہ، ماشاء اللہ. ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد ہمارے شان رمضان اور مختلف پروگرامز کا حصہ بنتے رہے اور آپ ان کو سنتے ہیں بہت ہی عام فہم انداز میں، بہت ہی سیدھے سادے انداز میں، بڑی ہی ثقیل، بڑی ہی زبردست، مختصر اور جامع گفتگو فرماتے ہیں. شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. على حبيبك خير الخلق كل